اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ وافی ہدایہ ہے، جس کا آسان اردو میں یہی ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ کی وہ آفاقی تحریک تھی جس پر 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں صرف ہوئیں، اور جب سرزمین مکہ میں اس تحریک کا آغاز ہوا تو یہ بات عیاں ہے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک عروج پر نہیں پہنچ سکتی، اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتی جب تک اس تحریک کو سپورٹر نہیں ملتے، اس کے مددگار نہیں ملتے جو اس تحریک کو سپورٹ کریں۔ سب سے پہلے تحریک کا قائد ہونا چاہیے، پھر اس تحریک کے لیے مددگار معاون چاہیے، تیسرے نمبر پر اس تحریک کو جب تک سرمایہ نہیں ہوگا، دولت و ثروت نہیں ہوگی، وہ تحریک پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اسلام کی تحریک جب مکے سے چلی تو اس عظیم تحریک کو قائد تو مل گیا محمد مصطفیٰ جیسا۔ دنیا کے سیاسی پارٹیوں کے قائدین جو ہوتے ہیں ان کی تعریف ان کے سیاسی کارکنان کرتے ہیں، ان کی تعریف، ہمارے لیڈر میں یہ خوبی ہے، ہمارے لیڈر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن اسلام کی آفاقی تحریک کو ایسا قائد ملا تھا جس کی تعریف اللہ نے خود قرآن مجید میں کی ہے۔ اس تحریک کا قائد مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو لا اقسم بہذا البلد کی آیتیں آتی ہیں۔ اس تحریک کا قائد دشمنوں کی طرف کنکریاں پھینکتا ہے تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی آیتیں آتی ہیں۔ زبان سے بولتا ہے تو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی آیتیں آتی ہیں۔ تو میں کتنی آیات پڑھوں اور اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھوں۔ دنیا کے قائدین اور لیڈران جب تحریک شروع کرتے ہیں تو ان کے سیاسی کارکنان ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اسلام کی آفاقی تحریک کا جو لیڈر ہے محمد مصطفیٰ، اس کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ تحریک اسلام کو قائد تو مل گیا محمد مصطفیٰ جیسا، لیکن میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک اپنے اہداف مکمل نہیں کر سکتی جب تک اس کو مالی سپورٹ نہ ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کو جو مالی سپورٹ کے لیے معاون دیا، اس معاون کا نام ہے محسنہ اسلام ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیونکہ آج ان کا یوم وفات ہے، اس سلسلے میں آج ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے اس بی بی کے شان میں کریں گے جس نے اسلام کی تحریک کو اپنا مال اسلام کی تحریک کے حوالے کر دیا۔ کتنی مالدار تھی یہ خاتون۔ سنی شیعہ محققین نے اپنی کتابوں میں اس کا لقب لکھا ہے ملیکۃ العرب۔ پورے عرب میں اس بی بی جتنا کوئی بھی مالدار عرب نہیں تھا۔ 80 ہزار اونٹ جو مال دیگر ممالک میں بزنس کے حوالے سے جس بی بی کے جاتے تھے، وہ ملیکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ایک اشتباہ ہے
उस पर भी एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ मुतअस्सिब मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये बीबी बेवह थी। जब इसकी शादी हुई तो उसकी उम्र 40 बरस थी। हमने इस सिलसिले में तहकीक की, जितने कुतुब हमने जहाँ जहाँ भी मिले हमने उनका मुताला किया तो पता ये चला कि ये बीबी बाकिरा थी। जब इसकी शादी मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुई तो उसकी उम्र 28 बरस थी। और एक जुमला कहकर अपनी तहकीक का आगे बढ़ता हूँ कि जब अरब का जाहिलियत का दौर था, जिस दौर में अरब अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, उस दौर में अगर जिस बीबी का लक़ब ताहिरा था वो मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा थी। 25 बरस हुजूर की उम्र है, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। इस बीबी की शादी मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुई है जब हुजूर की उम्र मुबारक 25 बरस थी। अब ये शादी के वाक़यात को, इन तमाम वाक़यात को छोड़कर मैं आगे जाना चाहता हूँ कि अगर हुजूर 25 बरस में इस बीबी से शादी करते हैं, 13 बरस हुजूर मक्के में रहते हैं, 10 बरस मदीने में रहते हैं, 40 बरस की उम्र में हुजूर नबूवत का ऐलान करते हैं। 25 बरस की उम्र में शादी की, 40 बरस की उम्र में नबूवत का ऐलान किया, और उसके बाद भी 10 बरस ये बीबी हुजूर के साथ रहती हैं। 26 या 27 साल की कुर्बत रसूल इस बीबी की तारीख़ और हिस्ट्री ये बताती है कि जब तक ये मलिकतुल अरब बीबी ज़िंदा थी, रसूल को दूसरी शादी करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और मैं एक अपनी तहकीक का जुमला भी सामीन के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि 25 या 26 बरस जिस बीबी ने रसूल के साथ गुजारे हों, रसूल के आदात, रसूल के अखलाक, रसूल की गुफ्तगू, रसूल की नशिस्त बर्खास्त, मुरसल आज़म की पूरी सीरत के मुतालिक जितना ये बीबी जान सकती हैं, और किसी को जुर्रत है कि रसूल की सीरत पर दस्तरस हासिल हो उसकी वो जान सके। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस बीबी ने इतना अरसा रसूल के साथ गुजारा, उस बीबी से रसूल के सीरत व अखलाक की कुतुब अहले सुन्नत में या मोतबर कुतुब में 10 या 12 के सिवा अहादीस नकल नहीं की हुई हैं। सिर्फ 10 या 12 अहादीस हैं जो बीबी से नकल हुई हैं। बाकी मुतअस्सिब मुअर्रिखीन ने इस बीबी से कोई रिवायत ही नकल नहीं की। अपना पूरा माल इस्लाम को दे दिया। मैं कुतुबबीनी करके इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि रसूल अरबी जब इस्लाम की तहरीक का आगाज़ करते हैं तो माल व दौलत खदीजतुल कुबरा का खर्च होता है। इस्लाम की सपोर्ट पर पूरी ताकत हज़रत अबू तालिब की खर्च होती है। यहाँ तक कि जब भी दुश्मनान मोहम्मद मुस्तफ़ा को ज़रर पहुँचाना चाहते हैं तो हज़रत अबू तालिब बारहा कहते हैं कि मुझे खुदा ने 4 बेटे दिए हैं, चारों कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद के बाल की तकलीफ़ भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ये बात वाज़े हो गई कि दीन इस्लाम की तहरीक में सपोर्ट हज़रत अबू तालिब की है, माल खदीजतुल कुबरा का खर्च हुआ है। तारीख़ इस्लाम ने यहाँ तक भी बताया कि हुजूर को ये भी कहा बीबी ने कि अरब के जितने कबाइल हैं ये सारे के सारे कबाइल मेरे मकरूज़ हैं। मैं आपके दीन मुबीन के सरबुलंदी के लिए, आपकी तहरीक को बढ़ाने के लिए इन तमाम कबाइल के कर्ज़ों की माफ़ी की रसीद देने को तैयार हूँ। इनको पर्दे के अकब में बिठा के उनके नाम लेते जाएं आप, मैं उनके कर्ज़े की माफ़ी की रसीद दे दूँ। ये तेरी ज़ात पर कलमा पढ़ते जाएं ताकि तेरी तहरीक इस्लाम आगे बढ़े। अब मुसलमानान आलम जिस बीबी की 400 कनीज़ें थीं,
بی بی کے جو زیارت ہے کتابوں میں نقل ہوئی ہے بی بی کی زیارت، اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ تجھ پر سلام ہو اے بی بی، جو تم پر جبریل نے سلام بھیجا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام کے مورخین سے کہ جبریل نے کب سلام کیا ہے اس بی بی پر؟ یہ وہ وقت تھا کہ حضور غار میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ضرورت محسوس ہوئی بی بی کو کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ کے لیے روٹی اٹھا کر جاؤں اور غار میں محمد مصطفیٰ کو دے کر آؤں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اللہ نے ایک مصلحت ہی سے یہاں کام لیا ہے۔ بی بی کے پاس 400 کنیزیں تھیں، کسی کنیز کو بھیج دیتی، یہ اٹھاؤ کھانا محمد مصطفیٰ کو دے کر آؤ۔ اور یہ خاص مصلحت جو سلام میں جملہ آیا ہے، جب بی بی گھر سے نکلی ہیں محمد مصطفیٰ کا کھانا اٹھا کر غار تک پہنچی ہیں تو پیغمبر اسلام نے کہا خدیجہ تجھ سے پہلے ابھی جبریل آیا تھا اور یہ مجھے کہا ہے کہ وہ بی بی آپ کے طرف آ رہی ہیں جس پر اللہ نے سلام کہا ہے، یعنی وہ بی بی ہے جس کے سلام کا پیغام جبریل اللہ سے لائے ہیں، وہ ملکۃ العرب، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب فضائل زیادہ تو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں آتا ہوں بی بی کے وفات کی طرف اب چلنے لگا ہوں۔ اتنی دولت اسلام پر صرف کی، اس بی بی نے اپنی دولت کو اتنا اسلام پر صرف کیا، وہ زر و جواہر نہ رہے، وہ بزنس نہ رہے، وہ کنیزیں نہ رہیں، لباس کو چتیاں لگا کر پہنا۔ اور مکہ کی عورتوں نے پوچھا خدیجہ اتنا مال دولت لٹا کے، اتنے زر و جواہر لٹا کے، لباس کو چتیاں لگا کر پہننے کے بعد تجھے کیا حاصل ہوا؟ تو ان کو یہی جواب دیا بے شک میرے مال و جواہر نہیں رہے، میرے زر و جواہر نہیں رہے، میرا مال دولت و ثروت نہیں رہا، میرے وہ ریشم کے لباس نہیں رہے، لیکن یہ سب کچھ لٹا کے میں نے محمد مصطفیٰ کو حاصل کیا ہے، اور اس محمد مصطفیٰ سے جو مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے وہ ام الائمہ ہے، وہ 11 اماموں کی ماں ہے، اس کی وجہ سے میرا لقب ام الائمہ بن گیا ہے، میں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ اور میرے محترم سامعین، چونکہ موضوع وفات خدیجۃ الکبریٰ ہے تو اتنی وفاداری اس بی بی نے کی ہے پیغمبر اسلام سے کہ جب تک یہ بی بی زندہ رہیں پیغمبر کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ 2 بیویوں کی سیرت ملتی ہے میری تحقیق میں، ایک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جو خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی جب تک امیر المومنین کے عقد میں تھیں اور جب تک زندہ تھیں امیر المومنین کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اب وہ وقت آ گیا، میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب وہ محصور ہوئے تھے شیب ابی طالب میں، اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو درختوں کے پتے کھا کر اپنا گزر بسر کرنا پڑا اسلام کی تحریک کو بڑھانے کے لیے۔ اتنی قربانی، وقت کا کھانا نہیں ہے تو درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا۔ اور یہ تحقیق شدہ روایت ہے کہ بی بی کا اس دنیا سے جانا اس وجہ سے ہوا کہ ایک درخت کا ایسا پتا کھایا تھا جس میں زہر تھا اور بی بی نے اس دنیا کو چھوڑا۔ اور ایک جملہ
بڑی شدت سے میں محسوس کرتا ہوں کہ جب بی بی کا وقت وفات قریب آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ سے کہا، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے بی بی کو خود کہا کہ تو میری وفادار بی بی ہے، تو تحریک اسلام کو بڑھانے میں میری معاون و مددگار ہے، تو نے اپنی پوری دولت اسلام پر صرف کر دی، آج اگر کچھ مجھ سے چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں وہ تیری چاہت پوری کروں۔ سامعین محترم، بی بی نے کچھ نہیں مانگا، مصطفیٰ اصرار کرتے رہے، آخر میں یہ بات کہی، اپنی 4 سالہ 5 سالہ بچی جس کی عمر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر 5 برس تھی، بلا کر کہا، اے آقائے دو جہان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں تو میں یہ مانگتی ہوں کہ میرے بعد یہ میری بیٹی فاطمہ روئے نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہی فاطمہ الزہرا ہیں، اور پیغمبر خدیجہ کے انتقال کے بعد اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور جنت المعلیٰ میں اس کا جنازہ دفن کرتے ہیں، وہ بھی رات کی تاریکی میں، سوائے خاندان بنی ہاشم کے چند افراد کے کوئی اس کے جنازے میں نہیں تھا۔ یہ غربت ہے کہ یہ ملیکۃ العرب کا جنازہ ہے جو رات کو دیر سے اٹھا ہے اور ایک 5 سالہ بچی رو رہی ہے، وہ ملیکۃ العرب کی بیٹی ہے۔ اور عجیب قسمت ہے ان ماں اور بیٹی کی کہ جب جناب سیدہ طاہرہ بھی اس دنیا کو چھوڑتی ہیں تو چند افراد خاندان بنی ہاشم کے ہیں، ایک جنازے کا پایا مولا علی نے اٹھایا ہوا ہے، ایک سلمان نے اٹھایا ہوا ہے، ایک پایا حسن حسین نے اٹھایا ہوا ہے، اور جیسے خدیجۃ الکبریٰ کے جنازے میں جناب سیدہ روتی ہوئی آئی تھیں، اسی طرح سے جناب سیدہ کے جنازے میں زینب کبریٰ روتی ہوئی آئی تھیں۔ یہ عجیب قسمت ہے ان ماں بیٹی کی جن کے جنازے میں زیادہ افراد نہیں تھے، رونے والے نہیں تھے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس بی بی کے احسانات کو یاد کرے جس نے پوری دولت و ثروت اسلام کے لیے صرف کر دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔